بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کے متعلق جو واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کب ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کون تھی اور کس شہر میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی بیوی سے پہلی ملاقات کہاں پہ ہوئی، کہاں ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سسر کون سے نبی تھے۔ یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں سنیں گے۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، اور یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، قرآنی قصص ہیں، اور یہ سورہ قصص ہی میں بیان ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو قرآن میں سورۃ القصص ہے، آپ وہ سورت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ اچھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا بندہ قتل ہو گیا نا، وہ جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہو رہے تھے تو ایک فرعون کی قوم کا بندہ اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ دونوں جھگڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے نے مدد کے لیے آپ کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس فرعونی کو منع کیا تو وہ جھگڑنے لگا مزید، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا، کسی نے آ کے بتایا کہ بھئی فرعون اور اس کے سردار یہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل پڑے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف چلے۔ اور قرآن پاک میں اس طرح سے اللہ پاک نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو آپ نے یہ کہا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اور موسیٰ جب مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہا کہ ان قریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس راستے پہ یا اس علاقے کی طرف سفر پہ نہیں گئے تھے، پہلی دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہی آرزو کی اور یہی آپ نے دل میں رکھا کہ میرا اللہ مجھے کسی سیدھے راستے پہ لگا ہی دے گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، یعنی پتہ چلا کہ مجھے قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکل پڑے مدین کی طرف۔ ابھی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، لیکن وہ راستہ مدین کی طرف جاتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ تو اب ادھر پیچھے فرعونیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے نکل پڑے ہیں۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو راستے کا تو پتہ ہے نہیں، تو اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ اب فرعون کے سپاہی پیچھے چل پڑے موسیٰ علیہ السلام کے، ادھر اللہ کی ذات نے جن پہ موسیٰ علیہ السلام نے توکل کیا کہ میرا اللہ مجھے ان قریب سیدھا راستہ دکھا دے گا، تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو گھوڑے سوار کی شکل میں بھیجا۔ تو وہ گھوڑے سوار فرشتہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا آپ میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ، اور اس نے فرشتے نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدین کی طرف جو جانے والا راستہ سیدھے راستے پہ ڈال دیا۔ اب علامہ قرطبی نے یہ سارا تفسیر میں لکھا ہوا اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اس راستے پہ تو وہ راستہ یعنی مصر سے مدین کا راستہ 8 دن کی مسافت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدل چل پڑے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور بڑی مزے کی لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے نا تو ظاہر ہے کہ راستہ تھا، اجنبی تھے، مسافت تھی، تو آپ راستے میں کھانے پینے میں کیا استعمال کرتے تھے؟ تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام گھاس پھوس، درختوں کے پتے، جڑی بوٹیاں یہ کھایا کرتے تھے، اور یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کی جلد تک سبز ہو گئی تھی، یعنی پتے کھا کھا کے، سبز چیزیں کھا کھا کے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، چلتے چلتے جب مدین شہر کے پاس پہنچے نا، وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس کے قریب ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے دیکھا کہ کنویں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو کنویں سے تھوڑا دور روک کے کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی، روک رہی ہیں ان کو، وہ آگے نہیں جانے دے رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کے پوچھا ان سے کہ بھئی کیا بات ہے، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیتے تب تک ہم پانی نہیں پلا سکتی، کہ ہم ہجوم میں داخل نہیں ہو سکتی۔
اور ہمارے باپ بوڑھے آدمی ہیں، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ خود آ کے تو یہاں پہ جانوروں کو پانی پلا سکیں، لہذا ہم انتظار کرتے ہیں جب یہ سارے چرواہے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو، پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی پلایا، اور وہاں پہ ان کا طریقہ تھا جو پانی پلانے آتے تھے کہ جب وہ فارغ ہو جاتے تو پتھر کنویں کے منہ پہ رکھ دیا کرتے پانی جہاں سے آتا تھا۔ تو یہ جو بزرگ کی بوڑھے آدمی کی بیٹیاں تھیں، یہ بچا کچا پانی اپنی بکریوں کو پلا لیا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر کنویں کے پانی جہاں سے نکلتا تھا اس کے منہ سے ہٹایا اور پانی نکال کے ان بکریوں کو پلایا۔ اب وہ دونوں لڑکیاں اپنی بکریاں لے کے تو اپنے گھر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ یا اللہ جو رزق تو نے میرے لیے اتارا میں اس کا طلبگار ہوں۔ یہ قرآن پاک میں سارا واقعہ میں آپ کو اجمالی طور پہ بتا رہا ہوں۔ آپ اگر قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ جتنی بات میں بیان کر رہا ہوں یہ تقریباً سورہ قصص کی آیت نمبر 22 سے 28 کے درمیان ہے۔ آپ تفسیر پڑھیں گے تو یہ ساری بات اس میں مل جائے گی، اور اگر آپ مکمل واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھنا چاہیں، اس سے آگے بھی جو واقعہ ہے، تو آپ سورہ قصص کی ابتدا سے ہی شروع کریں تو یہ سارا واقعہ وہاں سے ابتداً شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سائے کے نیچے بیٹھ کے وہ لڑکیاں بکریاں لے کے اپنے گھر چلی گئیں، تو جا کے انہوں نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا کہ بھئی اس طرح آج ہماری بکریوں کو ایک نوجوان نے پانی پلایا، کیونکہ جو ان کا بوڑھا باپ تھا جب وہ لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو وہ بھی حیران ہو۔ اس نے پوچھا کیا وجہ آپ آج بڑی جلدی واپس آئی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ جاؤ جا کے لے کے آؤ اس نوجوان کو کون ہے۔ اب ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی، قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ وہ شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ چلو میرا بوڑھا باپ تمہیں بلا رہا ہے، اور جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کا تمہیں اجر دینا چاہتا ہے، اس کا بدل دینا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل پڑے، اور جب اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس بزرگ نے کہا کہ بھئی تم نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا، اور پوچھا ماجرا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ فرعون کے متعلقہ بیان کیا، جس وجہ سے آپ وہاں خوف سے نکلے کہ وہ قتل کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، سارا واقعہ جو قبطی مرا وہ بیان کیا۔ تو ان بزرگوں نے واقعہ سننے کے بعد سارا یہ کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اب تم ظالموں کی پہنچ سے دور ہو چکے ہو۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اپنے بزرگ باپ سے کہ اگر آپ کسی کو اجرت پہ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو بہتر وہ کام کرنے والا ہے یا بہتر وہ شخص ہے کہ جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو اب اس بزرگ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں اس کی امانت یا طاقت کا کیسے پتہ چلا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بکریوں کو پانی پلایا نا، تو وہاں پہ کنویں پہ جو پتھر رکھا ہوتا تھا منہ پہ پانی آنے والی جگہ پہ، وہ ہٹایا اکیلے ہی اٹھا کے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اتنا وزنی پتھر تھا کہ 10 آدمی اس کو مل کے اٹھایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اٹھا لیا۔ اور امانت کا کیسے پتہ چلا کہ یہ بڑا ایماندار آدمی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے میرے والد، جب میں ان کو لے کے آپ کے پاس آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، تم میرے پیچھے چلو اور مجھے راستے کی اس طرح رہنمائی کرنا کہ جب دائیں مڑنا ہو تو پتھر پھینکنا دائیں طرف میں مڑ جاؤں گا، بائیں مڑنا ہو تو پتھر پھینکنا میں اس طرف مڑ جاؤں گا، تم اس طرح سے میری رہنمائی کرنا اور میرے پیچھے چلو۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسی لیے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ جب وہ لڑکی اس بزرگ کی جا رہی تھی تو ہوا ظاہر ہے چل رہی تھی تو کپڑا اڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ کہیں ایسا ہو کہ کپڑا اڑے، میرے اس کے جسم پہ کسی حصے پہ کہیں نظر نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے ہو جاؤ اور آپ کنکر کے ذریعے میری رہنمائی کرنا۔ تو یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے، اور ابتدا ہی سے لے کے جو بھی اچھے لوگ ہوئے ہیں انہوں نے کبھی بھی ایسی چیز پہ نظر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو ان کے لیے حلال نہ ہو۔ تو یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے بھی اس میں خاص سبق ہے کہ ہر زمانے میں اچھے شخص کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی غیر چیز پہ نظر ڈالنے کو ہرگز پسند نہیں کرتا، ایسی چیز کہ جس پہ نظر ڈالنا اللہ نے اس کے لیے ممنوع قرار دیا ہو۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کی جب یہ خوبیاں اس بزرگ کے سامنے رکھی تو وہ مزید متاثر ہوئے، اور انہوں نے پھر یہ فرمایا
انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بچی کا نکاح تم سے کر دوں۔ اچھا اس بات میں بھی آپ یہ سنیں کہ وہ بزرگ تھے کون؟ وہ بزرگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو خود یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، وہ کون تھے؟ بھئی وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بننے والے تھے۔ تو یہاں پہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں یہ عام طور پہ بات پائی جاتی ہے نا کہ نہیں جی ہم تو لڑکی والے، ہم کیوں بات کریں، وہ لڑکے والے آئیں ہم سے پوچھنے، وہ نہیں پوچھیں گے تو ہم کیوں بات کریں؟ تو بھائی دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی اچھا دیندار رشتہ آپ کو ملتا ہے تو لڑکی والے خود بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی شرعی یا کوئی اخلاقی قباحت نہیں کہ وہ نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، وہ خود ایسا شخص کہ جس کو ابھی وہ مکمل طور پہ جانتے نہیں، اجنبی ہے اور وہاں سے اپنے ملک سے بھاگ کے آیا ہے، لیکن امانت دار ہے، اچھا شخص ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی ایک بچی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے یہ ہے کہ تم میری 8 سال بکریاں چراؤ گے اور 2 سال مزید، یعنی اگر تم چاہو تو 10 سال۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں آپ کی مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو اس معاہدے پہ ہمارے پہ اللہ ضامن ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے ان سے معاہدہ ہو گیا حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور آپ ان کی بکریاں چرانے لگ پڑے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سسرال مدین میں ہیں، اور آپ کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی وہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ اس طرح سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کو ملایا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خاندانی تعلق بھی ہے ان کا، کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ہی اولاد میں سے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یعقوب کی اولاد میں سے، اور یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس طرح سے نسبی تعلق بھی ان کا بنتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ پناہ دلوائی اور وہاں پہ شادی کروائی۔ اس سے آگے کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔